جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ ہی دنیا کی نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت کا اجلاس ہوا، جس میں مولانا ارشد مدنی نے مسئلہ فلسطین کی نوعیت کو لوگوں اور حکومت کے نہ صرف سامنے رکھا بلکہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر بہت خوبصورت انداز میں تنقید کی۔ آپ بھی سنیے۔ مسئلہ فلسطین کا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فلسطین آزاد ملک ہے، حقیقت یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جب دولت عثمانیہ کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر ختم کیا اور خلافت اسلامیہ ترک میں ختم ہو گئی، تو امریکہ، روس، برطانیہ، انہوں نے مل کر ایک یہودی حکومت قائم کی، اسرائیل ہے۔ اس کی ایک حدود اربع تھی، اس کے اندر فلسطین یعنی بیت المقدس نہیں تھا۔ جب بڑا اسرائیل ہو گیا، امریکہ اس کا سرپرست بن گیا۔ اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پیر جمائے اور بیت المقدس کو لینا چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہوئی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا۔ ابھی دل نہیں تھما، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے بڑھا اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ ہی دنیا کی نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اعلان دیا، میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے۔ میں گیا عرب تو میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر راضی، امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں لڑیں گی، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو پاک کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہودی طاقت کے ساتھ کیونکہ سر پر امریکہ ہے، تجویز آتی ہیں اسرائیل کے، نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے۔ سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے۔ ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے، مسلمان اپنے نظریات، اپنے خیالات کو صحیح کرے اور اس نہج کے اوپر چلے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے۔
جہاں دنیا کے اندر ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے۔ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے، اگر آپ اسے اپنائیں گے، ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا۔ میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا، اور جمعیت علماء کے آواز پر آنے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا، میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء ہند کا مقصد انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا اور اس دیش کو آزاد کرانا تھا۔ اس کے لیے کئی علماؤں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا اور جمعیت کے کئی علماء اس کے لیے جیل میں بند رہے۔ 1885 میں جب کانگریس کی پالیسی صرف اتنی تھی کہ 1857 میں جو بغاوت ناکام ہوئی اور جس کے نتیجے میں انگریزی حکومت نے ہندوستانیوں پر بہت ظلم و ستم کیا، تو کانگریس کی پالیسی یہ تھی اور اس کا جو کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ظلم و ستم انگریزی حکومت کر رہی ہے ہندوستانیوں پر، اس کو کم کیا جائے اور ختم کیا جائے، اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے انگریزی حکومت کے اندر اس کو دور کیا جائے، یعنی اس کے لیے وہ ساری کوششیں کر رہے تھے۔ یہ جمعیت العلماء ہند ہے جس نے کانگریس کو اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کیا اور اس کو ڈائریکٹ دیش کی آزادی میں حصہ لینے پر ابھارا، اور جس کے نتیجے میں دونوں پارٹیاں یعنی کانگریس اور جمعیت علماء ہند دونوں نے بھرپور محنت کی، پورے انڈیا میں اس کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا اور لوگوں کو تیار کیا۔ اس کے بعد جب دیش آزاد ہوا تو جمعیت کی پالیسی یہ تھی کہ جو وعدہ کیے گئے تھے کہ دیش سیکولر ہوگا، تمام کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، تو جمعیت ابھی تک اسی مقصد کے لیے اور اسی اصول کے لیے کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔